فطرت میں سے جن میں سے مونچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کا بڑھانا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 6 بذل مجہود نے لکھا ہے کہ فطرتہ کے معنی یعنی سنن انبیاء میں یعنی 10 چیزیں جن میں مونچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کا بڑھانا بھی ہے۔ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اس چیز کی ابتدا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت شریفہ ایک آیت شریفہ ہے پڑھی انہوں نے۔ یہ آیت شریفہ 7ویں پارے کی ہے جس میں اوپر سے انبیاء کرام کے اسماء گرامی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے ہی طریقہ پر چلیے۔ بیان قرآن بذل میں لکھا ہے کہ فطرت کے یہ معنی اکثر علماء سے نقل کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے فطرت کے معنی سنت ابراہیمی بیان کیے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور بعض علماء نے فطرت کے معنی یہ کیے ہیں کہ طبع سلیمہ ان کو طبع قبول کرتی ہے، یعنی جو طبیعتیں ٹیڑھی نہ ہوں ان کو یہ سب چیزیں پسند ہیں، اور مراد فطرت سے دین ہے جس کی طرف قرآن پاک کی دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اول انسان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور 10 چیزیں ان دین کے توابع ہیں۔ بذل کے اس قول میں جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قرآن پاک کی دوسری آیت جو 21ویں پارہ میں ہے۔ یہ ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمی کو پیدا کیا بدلنا نہ چاہے، پس سیدھا دین یہی ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک اور آیت ترجمہ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو ہوسیں دلاؤں گا اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے 4 پاؤں کے کانوں کو تراشا کریں گے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا دے گا وہ سری نقصان میں واقع ہوگا۔ ایک آیت کا ترجمہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد میں تحریر فرمایا کہ داڑھی منڈوانا بھی داخل ہے، اور بھی متعدد آیت میں داڑھی بنانے مجھے کٹوانے کا حکم ہے۔ رسالہ احکام العلم فی اسلام میں صحیح ابن حبان کے حوالے سے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو درج ذیل ہے۔ ترجمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی فطرت سے مونچھوں کا لینا، کٹوانا اور داڑھی کا بڑھانا ہے، اس لیے کہ مجوسی لوگ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹواتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹوایا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی رکھنے کا اسلام کی فطرت میں قرار دیا ہے اور داڑھی کٹانے کو مجوس کا اشعار بتایا ہے۔ مشہور حدیث ہے، یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے وہ ان میں شمار ہوتا ہے۔ اس بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مخالفت مجوس کا حکم دیا ہے۔ بس اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ داڑھی رکھنا ایک شرعی حکم ہے اور اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی موافقت، جیسا کہ حدیث نمبر 1 میں گزرا ہے۔ لہذا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عرب میں چونکہ داڑھی رکھنے کا دستور تھا اس لیے آپ نے عادت کے طور پر اس کا حکم فرمایا، یہ خیال بالکل غلط ہے، بے اصل ہے۔ حق تعالیٰ شان اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ارشادات پر عمل اور وعیدات سے بچنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھایا کرو اور مونچھوں کے کٹوانے میں مبالغہ کرو۔ اور بھی متعدد احادیث میں یہ مضمون کثرت سے نقل کیا گیا ہے، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو اور مونچھوں کے کٹوانے میں مبالغہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ، اس میں یہود و نصارہ کی مشابہ اختیار نہ کرو۔ افسوس ہے کہ ہمارے زمانے میں نصارہ ہی کے اتباع اور ان کے مشابہت اختیار کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس نکارہ کو خوب یاد ہے، میرے بچپن میں ہندوؤں میں بھی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نقل کیا گیا ہے کہ مجوسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے داڑھی منڈا رکھی تھی اور مونچھیں بڑھا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ کیا بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا دین ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ مونچھوں کو کٹوائیں اور داڑھی کو بڑھائیں۔ ابن عسا کرو وریہ نے حضرت حسن سے مرسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا، 10 خصلتیں ایسی ہیں جو قوم لوط میں تھیں جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ ان 10 چیزوں میں سے داڑھی کا کٹانا اور مونچھوں کا بڑھانا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حارث بن ابی اسامہ نے یحییٰ بن ابی کثیر سے مرسل نقل کیا ہے، ایک اجمی کافر مسجد میں آیا جس نے داڑھی منڈا رکھی تھی اور مونچھیں بڑھا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے پر تجھے کس نے ابھارا؟ اس نے کہا کہ میرے رب بادشاہ نے حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں۔ ایک دوسری روایت میں زید بن
حبیب سے نکل گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مڑائے ہوئے دو شخصوں کی طرف جو شاہ کسرا کی طرف سے قاصد بن کر آئے تھے، ان کی طرف نگاہ فرمانا بھی گوارا نہ کیا۔ فرمایا تمہیں ہلاکت ہو، یہ حلیہ بنانے کو کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب یعنی شاہ کسرا نے حکم دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے میرے رب نے داڑھی کے بڑھانے اور مونچھوں کے کٹانے کا حکم دیا ہے۔ یہ قصہ آگے مفصل آ رہا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے سید الکونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ کس قدر حسرت اور مایوسی کا وقت ہوگا اگر خدا نخواستہ اس ذات اقدس نے جس سے سفارشوں کی امیدیں ہیں پہلے ہی والا میں ایسے خلاف سنت چہرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نقل کرتے ہیں جو شخص مونچھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں۔ فائدہ کس قدر سخت وعید ہے۔ لمبی مونچھوں والے اپنے آپ کو شہید سمجھیں، اس سرکاری کاغذات میں اپنے آپ کو مسلمان بھی لکھا دیں، مگر سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنی جماعت میں شمار کرنے سے انکار فرما رہے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ جو شخص اپنی مونچھوں کو نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ طبع سلیم میں بھی مونچھوں کے بڑھانے سے کراہت کرتی ہے۔ پانی چائے وغیرہ پینے کی جتنی بھی منہ میں رہ جائیں مونچھوں کے دھون کے ساتھ جائیں گی۔ اگر اس شخص مونچھوں کو دھو کر پیالی میں رکھ کر اس کو پی لے تو اس کو کس قدر گھن آئے، لیکن پانی اور ہر پینے کی چیز کا ہر گھونٹ اس دھون کے ساتھ اندر جا رہا ہے مگر ذرا بھی گھن نہیں آتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں عقیل بن مدرک سلمہ سے نقل کیا گیا اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ ہمارے دشمنوں کا کھانا یعنی جوان کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے نصارہ کا کھانا سور نہ کھائیں، میرے دشمنوں کا کھانا پانی نہ پئیں، جیسے شراب اور میرے دشمنوں کی شکل نہ بنائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ بھی میرے دشمن ہیں جیسا کہ وہ لوگ حقیقی دشمن ہیں۔ پہلے کئی روایتوں میں گزر چکا داڑھی کا منڈانا اعجم کا یعنی مشرکین کا شعار ہے جس کی مخالفت کا حکم کئی حدیثوں میں گزر چکا۔ یہاں ایک امر نہایت اہم اور قابل تنبیہ ہے کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو داڑھی منڈانے کو تو معیوب سمجھتے ہیں، اس سے بچتے بھی ہیں، لیکن داڑھی کے کم کرنے کو کرانے کو معیوب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ شریعت مطالعہ میں جس طرح داڑھی رکھنے کا حکم ہے اسی طرح اس کی مقدار بھی متعین ہے، چنانچہ اس سے کم رکھنا شرعاً معتبر نہیں اور وہ مقدار ایک قبضہ مٹھی ہے۔ اس سے کم کرنا بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے، وہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اگر ایک قبضہ میں بڑھ جائے تو اس کو کم کرنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرکز اپنی رسالہ داڑھی کے فلسفہ میں جو ایک صاحب کے خط کہے جواب میں لکھا گیا تحریر فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے طول و عرض میں کترا کرتے تھے، اس لیے اس کی حد معلوم کرنی ضروری سمجھی گئی۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اقوال و افعال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے عمل اس کے بارے میں امام بخاری نے ترازو بنایا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فدائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروی میں نہایت زیادہ پیش رہنے والے، ان کے عمل کو بطور معیار پیش کیا۔ چنانچہ امام بخاری صحیح بخاری میں فرماتے ہیں حضرت امام عمر رضی اللہ عنہ جب حج عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر ایک مشت سے زائد کو کتروا دیتے تھے، جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض و طول میں داڑھی کا کترنا اس مقدار کفی سے ہوتا تھا۔ علاوہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر شرح بخاری میں تبری سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک جماعت کہتی ہے داڑھی جب ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو زائد کو کتر دیا جائے۔ پھر تبری نے اپنی سند سے یعنی حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی ایک شخص کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اس عمل اور طریق کو فقہاء حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ نے کتب فقہ وغیرہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں ہے ہم لوگ داڑھی کے اگلے اور لٹکنے والے حصے کو بڑھا ہوا رکھتے تھے، مگر حج عمرہ یعنی حج عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو کر کتروایا کرتے تھے، جس کی توضیح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے معلوم ہوئی جو بخاری شریف سے ابھی پر مذکور ہوا۔ یہ حدیث صاف طور سے بتلا رہی ہے کہ عام صحابہ اکرام تمام سال میں داڑھی کا اگلا اور لمبا حصہ کترواتے نہیں تھے، ہاں جب حج عمرہ کرتے تو ایک مشت سے زیادہ کسب کتروا دیتے تھے۔ نیز جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کم از کم ایک مشت بلکہ اس سے زیادہ اتنی ثابت ہوتی ہے جس سے تخلیل حلال فرماتے تھے۔
کنگھی سے درست فرمایا کرتے تھے اور وہ اتنی بڑی گنجان تھی کہ اس نے سینہ مبارک کے اوپر کی حصہ کو طول اور اس کو بھر لیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اقوال و افعال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجھ تھے یا اس سے زیادہ داڑھی رکھتے تھے اور رکھواتے تھے۔ تمام دوسرے صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔ التازمہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ داڑھی لمبی رکھتے تھے، بجز حج اور عمرہ کے کترواتے نہیں تھے۔ جناب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے اور اس عمل کو تمام مسلمانوں کے لیے معبر تمیز قرار دیا ہے۔ یہ ان کا مخصوص شعار اور یونیفارم ہوگا، نہ منڈوانا جائز ہوگا، نہ خشخشی رکھنا، نہ چھوٹی رکھنا۔ حضرت مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب نے اپنے رسالہ داڑھی کی شرعی حیثیت میں اس موضوع کو تفصیل سے تحریر فرمایا ہے اور مقدار قبضہ کو قرآن پاک، احادیث اور سارے صحابہ سے ثابت فرمایا ہے۔ اس میں تحریر فرمایا ہے کہ شیخ ابن حمام صاحب فتح القدیر نے دعویٰ فرمایا ہے کہ یعنی داڑھی کا کٹانا جبکہ وہ مقدار قبضہ سے کم ہو، جیسا کہ بعض مغربی لوگ اور مخنث قسم کے انسانی حرکت کرتے ہیں، اس کو کسی بھی مباح قرار نہیں دیا۔ یعنی تمام فقہ امت اس پر متفق ہے کہ داڑھی کا مقدار قبضہ سے کم کرنا جائز نہیں اور یہ اجماع خود ایک مستقل دلیل ہے اس کے وجوب کی۔ حضرت امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب آثار میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہم سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ روایت کرتے ہیں کہ یسیم سے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی مٹھی میں لے کر مٹھی بھر سے زائد کو، یعنی جو مٹھی سے نیچے لٹکی سی باقی رہ جاتی قطر دیتے تھے۔ امام محمد نے فرمایا ہم نے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ جو سواق میں سلسلہ میں ائمہ اربعہ وغیرہ دوسرے علماء کے مذہب کو مدلل مستحب بیان کیا ہے، اس میں نے کہا کہ ایک مجھ سے زیادہ داڑھی ہی میں حضرت شافعیہ کا راجح اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ اس کو علی الحالہ باقی رکھا جائے اور یہی ایک قول حنابلہ کا ہے اور مالکیہ کا مذہب مختار یہ ہے کہ جو داڑھی حد سے زیادہ بڑی ہوئی بڑھ جائے اس کو کم کیا جائے اور یہ ضروری نہیں کہ ایک مجھ سے زیادہ رکھی نہ جائے۔ حضرت حنیفہ کے یہاں مستحب یہ ہے کہ ایک مجھ سے جتنی زیادہ اس کو کاٹ دینا چاہیے۔ دوسری فصل میں لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی نور رحمۃ اللہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ منجبلائن رسوم کے داڑھی منڈوانا یا کٹانا اس طرح ہے کہ مجھ سے کم رہ جائے، مجھے مونچھیں بڑھانا اور جس زمانہ میں اکثر نوجوانوں کے خیال میں خوش وجی سمجھی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بڑھاؤ اور داڑھی کو اور کتراؤ مونچھوں کو۔ روایت ہے کہ اس کو بخاری مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر سے دونوں حکم فرمائے اور امر حقیقہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ دونوں حکم واجب ہیں اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے۔ پس داڑھی کٹانا اور مونچھیں بڑھانا دونوں حرام فعل ہیں۔ اس سے زیادہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنی لبے نالے وہ ہمارے گروہ سے نہیں، روایت کیا ہے اس کو احمد اور ترمذی اور نسائی نے۔ جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہو گیا تو جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اور داڑھی بڑھانے کو عیب سمجھتے ہیں بلکہ داڑھی والوں پر ہنستے ہیں اور اس کی ہجر کرتے ہیں، ان سب مجموعہ امور سے ایمان کا سالم رہنا از بس دشوار ہے۔ ان لوگوں کو واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے توبہ کریں اور ایمان اور نکاح کی تجدید کریں اور اپنی صورت موافق حکم اللہ اور رسول کے بنا دیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ داڑھی مردوں کے لیے ایسی ہے جیسی عورتوں کے لیے سر کے بال دونوں باعث زینت ہے۔ جب عورتوں کا سر منڈانا بدصورتی میں داخل ہے تو مردوں کا داڑھی منڈوانا خوبصورتی کیسے ہے؟ کچھ بھی نہیں، رواج نے بصیرت پر پردہ ڈال دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سر ترک بھی منڈاتے ہیں، ہم ان کی تقریر کرتے ہیں۔ ان کا وہی جواب عام لشکریوں کا فعل جو خلاف شرع حجت نہیں، جو منڈاتا ہے برا کرتا ہے، ہاں کسی ملک کا رہنے والا ہو۔ بعض لوگ اپنے کو کم عمر ظاہر کرنے کو منڈاتے ہیں کہ بڑی عمر میں تحصیل کمال کرنا موجب آر ہے، یہ بھی ایک لغو خیال ہے۔ عمر تو ایک خداوندی عطیہ ہے، جتنی زیادہ ہو نعمت ہے اس کا چھپانا بھی اس قسم کا کفران نعمت ہے، اور جو بڑی عمر میں تو کمال حاصل کرنا زیادہ کمال کی داد ہے، اور بڑا ہی شوقین ہے جو اس عمر میں بھی کمال کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اور چند بے عقلوں کے نزدیک یہ موجب آر ہے تو بہت سے کافروں کے نزدیک مسلمان ہونا موجب آر ہے، تو نعوذ باللہ کیا اسلام کو بھی جواب دے بیٹھیں گے؟ جیسے کفار کے آر سمجھنے سے مجھے اسلام کو ترک نہیں کرتے، فساق کے آر سمجھنے سے واضح اسلام کو کیوں آر سمجھا جاوے؟ یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ سخت افسوس یہ ہے کہ بعض طالب علم عربی پڑھنے والے اس بلا میں مبتلا ہیں
ان کی شان میں وجود اس کے کیا کہا جائے کہ چار پائے برکتا بے چان ان لوگوں پر سب سے زیادہ وبال پڑتا ہے۔ اول تو اوروں سے زیادہ واقف اور پھر اوروں کو نصیحت کریں، مسئلے بتائے، خود بد عمل ہوں۔ عالم بے عمل کے حق میں کیا کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں وارد ہیں، پھر ان کو دیکھ کر جاہل گمراہ ہوئے، ان کی گمراہی کا وبال انہی کے برابر ان پر پڑتا ہے۔ جیسا پر بیان ہوا جو شخص باعث ہوتا ہے اس کا گناہ بھی کا وہ بھی شریک اس کے وبال ہوتا ہے۔ میرے نزدیک مدثرین و محترمین مدارس اسلامیہ پر واجب ہے کہ جو طالب علم ایسی حرکت کرے یا اس عمر کے خلاف وضع شرع کرے، اگر توبہ کر لے فبا، ورنہ مدرسہ سے خرج کر دینا چاہیے۔ ایسے شخص کو مقتدائے قوم بنانا تمام مخلوق کو تباہ کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ نائی کو بھی جائز نہیں کہ اس کے کہنے سے ایسا حد بنایا دے جو شرعاً ممنوع ہو، خود داڑھی کا یا سر کا، کیونکہ گناہ کی عانت بھی گناہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ عذر سے انکار کر دے۔ بعض فساد تمنائی ایسے ہوتے ہیں جو باوجود ضرورت مند ہونے کے داڑھی